ذرا سوچئے، دو بڑی طاقتیں جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑی ہیں، پورا خطہ تباہی کے سائے میں ہے، اور پھر اچانک ایک ملک آگے بڑھتا ہے اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم اسی قصے کو کھولنے جا رہے ہیں کہ آخر پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی سے امریکہ اور ایران کو اتنے بڑے بحران سے نکالا تو نکالا کیسے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم عالمی سطح پر ملنے والی تعریفوں کی بات کریں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر اس بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک عام خیال یہ ہے، جیسا کہ اس کمنٹ سے بھی لگتا ہے، کہ بھئی پاکستان دوسروں کے جھگڑے سلجھانے میں تو بڑا ماہر ہے، لیکن شاید اپنے گھر کے مسائل پر اتنی توجہ نہیں دے پاتا۔ تو یہ تو ہوئی ایک رائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھی ایسا ہی سوچتی ہے؟ کیا پاکستان کی سرحدوں کے باہر بھی لوگوں کا یہی خیال ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ثبوت ہے نا، وہ ایک بالکل ہی الگ اور سچ کہیں تو کافی حیران کن تصویر دکھاتے ہیں۔ اور یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ تعریف صرف دوست ممالک سے نہیں آ رہی تھی، برٹن میں بیٹھے انڈین ایکیڈیمک سے لے کر ہالینڈ کے ایک یہودی وکیل تک، اور تو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے بھی تعریف ہوئی، یہاں تک کہ ایران کی مساجد میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ خلیج سے یورپ، روس، چین، سب کی نظریں بس پاکستان پر ٹکی ہوئی تھی۔ اتنی ساری تعریفیں، وہ بھی اتنی الگ الگ جگہوں سے، تو سوال تو بنتا ہے نا کہ آخر پاکستان نے ایسا کیا کیا تھا کہ اسے اتنی پذیرائی ملی؟ چلیے اب اس خاص بحران کے اندر چلتے ہیں جس نے اس ڈپلومیسی کو آزمایا، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان وہ شدید کشیدگی۔ تو آئیے پاکستان کے ایران پلے بک کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ہائی سٹیکس یعنی پرخطر میڈیشن مشن تھا۔ اس وقت کے پریشر کو سمجھنے کے لیے نا ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ ٹینشن صرف بڑھ نہیں رہی تھی بلکہ قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ امریکہ اور ایران بالکل آمنے سامنے، اور ٹھیک اسی لمحے اس وقت پاکستان نے تہران کے لیے ایک انتہائی اہم 3 روزہ ڈپلومیٹک مشن شروع کیا، اور نتیجہ ایک نازک سا امن قائم ہوا جس نے پورے خطے کو جنگ کے دہانے سے واپس کھینچ لیا۔ بہت بڑی بات تھی یہ۔ تو سوال یہ ہے، پاکستان نے ایران کو آخر مشورہ کیا دیا؟ یہ آپ کہہ لیں پیور پریگمیٹزم یعنی عملیت پسندی کی مثال تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھیں پہلا کام، ابھی مذاکرات کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوسرا، نقصان کو کم سے کم رکھیں۔ جنگ میں $1 ٹریلین کا نقصان بہتر ہے یا $1 بلین کا؟ ظاہر ہے مذاکرات بہتر ہیں۔ تیسری بات، پاکستان کوشن کو استعمال کریں، مطلب پاکستان کی یونیک پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر بہتر شرطیں حاصل کریں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، جلدی کریں، یہ ڈپلومیٹک ونڈو ہمیشہ کھلی نہیں رہے گی۔ اور یہاں سے نا ہم ایک گہری اسٹریٹجک لیول پر آتے ہیں کہ اصل ٹارگٹ ایران ہے ہی نہیں۔ آئیے اس کے پیچھے کی جو بڑی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا امریکہ صرف وقت حاصل کر رہا تھا کہ دوبارہ حملہ کر سکے؟ یہ ایک عام شک ہے اور اس پر غور کرنا لازمی ہے۔ چلیے اس شک کو سورس کے جواب کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا خیال، امریکہ کو تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ سورس کا جواب، بالکل نہیں۔ امریکہ ٹیکنالوجیکلی اور ملٹری دونوں لحاظ سے پوری طرح تیار ہے، اسے مزید وقت کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا خیال، مقصد ایران کو قابو کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایران آخری منزل نہیں ہے، وہ تو بس ایک بڑے ٹارگٹ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک کانسیپٹ کی طرف لے جاتی ہے جسے ہرڈل اسٹریٹجی یا رکاوٹ کی حکمت عملی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب بہت سیدھا سا ہے، آپ اپنے اصل مقابل پر ڈائریکٹ اٹیک کرنے کے بجائے اس کی سپلائی لائنز اور اس کے اسٹریٹجک پارٹنرز کو ڈسرپٹ کر کے اسے کمزور کرتے ہیں۔ تو وہ بڑا مقابلہ ہے کون؟ چین۔ اس انالیسس کے مطابق آخری مقصد ہے چائنا کے معاشی عروج کو روکنا۔ اب دیکھیں، چائنا کی اکانومی چلتی ہے باہر سے آنے والے تیل پر، لہٰذا امریکن اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ چائنا کی تیل تک رسائی کو مشکل بنایا جائے۔ پہلے وینزویلا جیسے ملکوں سے تیل روکا اور اب ایران سے۔ اس بڑے عالمی منظرنامے میں دیکھیں تو ایران کے خلاف جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں وہ اچانک بہت اہم لگنے لگتے ہیں۔ تو اس عالمی تناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے وہیں واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، یعنی 2 الگ الگ پرسیپشنز کی کہانی، پاکستان کے اندر کا نظریہ بنام باہر کی دنیا کا نظریہ۔ اور یہ بار چارٹ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر زبردست تعریف ہے اور دوسری طرف اتنی شدید اندرونی تنقید۔ نتیجہ یہ ہے کہ کامیابی کا جو مجموعی تاثر ہے وہ مکسڈ سا رہ جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ تضاد ہے، نہیں؟ سورس اس کیفیت کو ایک بہت گہری بات سے بیان کرتا ہے۔ جب زندگی میں شکر سے زیادہ شکوہ ہو تو آپ ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جو آپ کے پاس ہے۔
اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ شاید کامیابی کو دیکھنے کے لیے نظریہ پرسپیکٹو ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بنیادی سوال پر چھوڑ جاتی ہے، کسی بھی قوم کی کامیابی کا اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ عالمی سطح پر اس کا مقام اور اثر و رسوخ ہے، یا پھر اس کی اپنی سرحدوں کے اندر لوگوں کا اطمینان اور خوشحالی؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔